شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں 2 روزہ سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ غیر ملکی سربراہان اور ان کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ قازقستان کے وزیر اعظم اولراس بیکتینوف، تاجکستان کے وزیر اعظم خیر رسول زودا، بیلاروس کے وزیر اعظم گولوف چنکو اور کرغز وزیر اعظم ظفروف اقیل بیگ بھی پاکستان پہنچے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی پاکستان پہنچ گئے۔ ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین برائے کابینہ راشد میریدوف بھی پاکستان پہنچے۔ وفاقی وزیر جام کمال، اعظم نذیر تارڑ، مصدق ملک علیم خان اور خالد مقبول صدیقی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کے وزیر اعظم لی شیانگ کی ملاقات، اہم شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ چینی وزیر اعظم لی شیانگ بولے، چین پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور خوشحالی کی حمایت اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیز کی مدد جاری رکھے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، پاک چین تعلقات کو وسعت دینے کی مزید گنجائش موجود ہے۔ سی پیک اور گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ پوری امید ہے پاکستان میں ایس سی او سربراہی اجلاس کامیاب ہوگا۔ وزیر خارجہ جے شنکر کو بھیجنا بھارت کا اپنا فیصلہ ہے۔ بھارتی وزیر اعظم میں اعتماد ہوتا تم خود آتے۔ ایس سی او رولز کے مطابق دو طرفہ معاملات کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا بھارت نے سارک پلیٹ فارم کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ بھارت میں جو اجلاس ہونا تھا انہوں نے اسے آن لائن کر دیا۔ تاریخی کانفرنس، اہم کامیابی، بڑے چینل کی بڑی ٹرانسمیشن، ایس سی او سربراہی اجلاس پر بول کی خصوصی میراتھن، سفارتی اور معاشی تجزیہ کاروں نے موقف پیش کیا۔ پاکستان میں کانفرنس بڑی کامیابی قرار، کہا عالمی تنہائی کا بیانیہ دم توڑ چکا ہے۔ ماریہ سلطان اور ملیحہ لودھی نے کہا کہ کانفرنس سے پاکستان خطے کے مسائل اجاگر کر سکے گا۔ چین اور روس کے وزرائے اعظم کی آمد سے پاکستان کے کردار کو اہمیت ملے گی۔ آئی ڈی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی تیاریاں شروع۔ اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ بیرون ملک ارکان کو 17 اکتوبر تک وطن واپس پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ اس اجلاس میں مختلف جماعتوں کے مسودوں کی روشنی میں حتمی مسودہ تیار کیا جائے گا۔ اور بابر اعظم کی جگہ قومی ٹیم میں شامل ہونے والے بلے باز کامران غلام کا کارنامہ، ٹیسٹ ڈیبیو پر سینچری جڑ دی۔ کامران غلام نے ملتان میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز شاندار سینچری سکور کی۔ وہ ٹیسٹ ڈیبیو سینچری سکور کرنے والے پاکستان کے 13ویں کھلاڑی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔